سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو چھوٹا بچہ ہو تو کہنے لگے بال ہے، جوان ہو جائے تو خون کرنے گڈیرا ہو جاتی. سیانے ہونے کی عمر کیڑی ہوئی؟ کسی عمر میں بھی حوصلے والے نہیں ہونا، حلیم نہیں ہونا، بردبار نہیں ہونا، مزاج میں شائستگی پیدا نہیں کرنا، رویوں میں حسن نہیں لانا. وہ میرے بھائی کچھ سہنا بھی تو سیکھے نا. میں سنانیاں نے چار گلاں پھر بولیا نہیں، یہ تیرا نہیں کمال، سننے والے دا کمال ہے. ہاں ہاں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. یہ سامنے والے کا کمال ہے جو چپ رہا ہے، تیرا تھوڑی کمال ہے. کہنا کوئی کہہ دینا کون سی کوئی بات ہے. بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں، کئی منہ پہ کہہ دیتے ہیں، کوئی پیچھے کہہ دیتے ہیں. کہنا بھی کوئی کام ہے، سننا کام ہے. تو نے سنا، تیرا دل. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، درویش لوگ، ان کا گھر نہ بھی بڑا ہو، حویلی نہ بھی بڑی ہو، دل بہت بڑا ہوتا ہے. بڑے دکھ ہوتے ہیں جن کو یہ سمیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے درد ہوتے ہیں جو ان کے پہلو میں چھلکتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو راتوں کو سونے نہیں دیتی، بڑا سارا امت کا قوم کا درد ہوتا ہے جو انہیں گلی گلی لیے پھرتا ہے. آپ نہ بولیں جی، اب جو آئے گا بیٹھ جائے گا. اللہ آپ کو خوش سب دوست اطمینان سے، انتظامیہ والے بھی ان ساڑھے نال گل بات کرو جی. اب تو تقریر بھی ختم ہونے لگی. اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے. اپنے دلوں کو کبھی چھوٹا نہ کریں اور نا امیدی اور مایوسی کی بات نہ کریں. میں وہ خواتین بعض اوقات نا بچہ بھیج دیتی ہیں چھوٹا، تو وہ لے کے آنے والا کہتا ہے جی اے ضدی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک نے، اے ضدی بڑا ہے، انہوں دم کر دے. تو میں کہنا انہوں پکا پہ کر دے ہوئے منہ دے آ کے کہ تو ضدی اس کو پکا کر رہے ہو تاکہ یہ طے کر لے کہ میں ضدی ہوں. اس کا ذہن بن جائے کہ باقی میرے بہن بھائی ٹھیک ہے، میں کوئی غلط آدمی ہوں. کیوں آپ نے ایسا کیا بچے کے ساتھ؟ یہ زیادتی کیوں کی شروع میں بچپن میں اس کے ساتھ؟ اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں. کیوں لفظ آیا زبان پہ؟ اگر کچھ ایسا تھا بھی تو ماں باپ کو حکمت سے ڈیل کرنا چاہیے. اس کا رویہ بدل دیتے، لیکن کہہ کے اسے پکا کر دینا. او اے میرا منڈا جی بڑا غصے والا ہے. کاہدا غصہ ہے؟ ایسا جو تے غصہ ہوتا ہے آؤ نے لے چلیے اتنے تھانے، کہیے غصہ کرے نہ. کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ کوئی غصہ شصہ نہیں. غصہ بڑا سیاح ہے، یہ اپنے سے غریب آدمی پہ جاتا ہے. یہ کوئی غصہ شصہ نہیں. غصہ صرف اپنے گناہوں پہ آنا چاہیے، اپنی غلطیوں پہ آنا چاہیے. غصہ کبھی آئے تو اللہ رسول کے دشمنوں پہ آنا چاہیے. اشداء علی الکفار. باقی آپس میں تو رحماء بینہم ہونا چاہیے. ہم یار جس کو ماں کے سامنے بھی غصہ آتا ہے تو اس نے کوئی انسانیت سیکھی ہے؟ جو ابا جی کو لفظ بول دیتا ہے اور آنکھ اوپر اٹھا کے باپ سے بات کرتا ہے، وہ غصے والا نہیں، وہ جاہل ہے. اسے تعلیم لینی چاہیے، تربیت لینی چاہیے. اور اگر وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو پھر اسے اپنی ڈگری پھاڑ دینی چاہیے. اس لیے کہ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تیرا باپ ان پڑھ بھی ہو نا اور تو پی ایچ ڈی بھی کر جائے، پھر بھی میرے نبی کی حدیث ہے رب تب راضی ہوگا جب ابا راضی ہوگا. اور تو محدث وقت ہو جائے، شیخ کامل ہو جائے، اور تو مفسر قرآن ہو جائے، اور تو عالم ہو جائے، پھر بھی جب تو اپنی جنت ڈھونڈنے نکلے گا تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے سے تجھے ملے گا. اس لیے اپنی زندگی میں فکری تبدیلیاں پیدا کریں، اخلاص کا نور لے کے آئیں، بردباری، تحمل، حوصلہ، درگزر. یہ خاندانوں میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی قتل نہیں ہوتا، کوئی کسی نے جائیداد نہیں چھپائی، پر لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ جی میں نے پوچھا ہی نہیں. تو کیوں پوچھ دے جی؟ بچہ بچی ان کا تھا، انہوں نے کیوں؟ سگا بھائی بھی اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو ناراض ہونا جائز نہیں، اس کی مرضی، اسے نہیں بلایا. انا کے بت پال کے زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، جو ہماری طبیعت میں آئے گا ہم اسے دین قرار دیں گے. دین وہ ہے جو اللہ رسول نے بیان کیا. اس لیے زندگی کے اندر اخلاص والی تبدیلیاں لے کے آئیں، وہ انفرادی زندگی گزاریں. دیکھو اگر یہ انا کا بت مر جائے نا، آپ یقین کریں زندگی میں حسن پیدا ہو جائے، وقار پیدا ہو جائے. حضرت خواجہ حسن بصری گزر رہے تھے تو کسی نے کہا او ریاکار جا رہا ہے.
تو خواجہ صاحب پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو بھی میرے لیے دعا کرنا اور میں بھی اپنے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس تسنع سے بچائے۔ وہ بندہ رو پڑا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی، کہنے لگا قربان جاؤں حضور کیا تعلیم ہے آپ کی، گلے نہیں پڑے۔ کیا کہا تھا حضرت سلطان صاحب نے؟ حضرت سلطان بہو فرمانے لگے 14 طبق میرے دلے دے اندر، میں تمبو وانگوں تانے ہوں، یہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے، اپنی زندگی میں وسعت پیدا کرے، تھوڑا سا نا جو برداشت ہے وہ غسل لے آئے گی۔ رسول پاک کی زندگی استقامت والی، حضور کی زندگی معاف کرنے والی، نبی پاک علیہ السلام کا پیغام درگزر کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہ اپنوں کے ساتھ زندگی بتائی جائے۔ زیادہ باتیں کر نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں جب ایک بدو نے نا، حضور نے سرخ دھاری دار چادر مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے پکڑ کے چادر کو کھینچا، یہاں نشان پڑ گیا، نشان پڑ گیا یہاں سرکار کے۔ کہتے ہیں حضور نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا فقیر ہوں کچھ لینے آیا، کہتے کڑکائے نہ کوئی زور نہ منگا نہ لبوا، انہوں خیرات مل دی، تو قرضہ لینا ہے، تمیز نہیں ہے۔ یہاں تو میرے بھائی ڈاکٹر جس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کا دکھ بانٹے، وہ کہتا ہے آپ تمیز سے نہیں بات کرو، بھائی ان کا مریض مر رہا ہے اور وہ اگر کوئی بات کر تو تیرا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، وہ تکلیف میں۔ یہاں کوئی سرکاری ادارے میں جاتا ہے درد سے جاتا ہے، تکلیف سے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ساڑی شایان شان گال ہی نہیں کی تھی، لہذا تو کدھر آ گیا ہے۔ خدا کے بندو، عزتیں اگر رب دے اور انسان جھک جائے تو عزتیں قائم رہتی، لیکن اگر وہ ذاتی ملکیت سمجھے تو وارثہ پھر مان کری نہ وارثاں دا، وہ بے وارثہ کر کے مار دے، بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، کوئی سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے و خالی آوے، پھر اس کی بے نیازی سے ڈرے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، غور کرنا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے اس نے کھینچا، نشان پڑ گیا، حضور نے رخ اطہر پھیرا، کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا، قربان جائے۔ کہتے میں نشان دیکھ رہا تھا گردن مبارک پر، لیکن اس نے کہا نا کچھ لینے آیا ہوں، تو رسول کریم نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری سے دے دو۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، اور بالخصوص نوجوان، زندگی وہ نہیں جو موبائل کے اندر ہے، زندگی موبائل سے باہر ہے، یہ موبائل سے باہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ساری لائف صرف وہ ہے جو موبائل کے اندر ہمیں نظر آ رہی، حقیقتیں اور ہیں۔ حقیقت پسند بنے، صرف وقتی گزارا۔ یہ جتنی سیاسی جماعتوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں ان میں سے کوئی حقیقت پسند نہیں، الا ماشاء۔ یہ تو بیچارے نمبر پلیٹیں بدل کے انقلاب لانا چاہتے ہیں، انقلاب انجن بدلنے سے آتا ہے۔ وہ بندہ جو کل کسی جماعت میں تھا اور وہ اس جماعت میں کہتا میں انقلاب لاؤں گا، کہ تو پچھلی جماعت میں نہیں لا سکا، نئی میں کیسے لائے گا؟ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور میں نے ملک دیکھا ہے سارا، میں اس کے سارے کونوں کو جانتا ہوں۔ وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے جس کی اماں سخت گرمی میں اپنے بچے کو وٹ پہ بٹھا کے تو چاول کی فصل بوتی ہے، اسے بھی بڑی دھوپ لگتی ہے۔ وہ بھی لاڈلے بچے ہیں، وہ بھی بچے ہی ہیں جن کے والدین ملک میں رہ کے پردیس میں ہیں، کوئی لاہور ہے، کوئی فیصل آباد ہے، کوئی کہیں ہے، مزدوری کرنے آئے ہیں، فیکٹریوں میں ملازم ہو گئے۔ ہم نے یہ کیا تقسیم کر رکھی ہے؟ پھر بھی جا کے ان کے جلسوں کی رونقیں بناتے ہو۔ ان سے کہو خدا سے ڈرو، تم اپنی کرسیوں کے ہیر پھیر میں ہو۔ یہاں تو حضرت عمر کا قانون یہ ہے کہ فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا، تو فرماتے تھے حکومت میری ہے، رب مجھے پوچھے گا
کہ اسے پانی کیوں نہیں ملا. تو یہاں کتنے باپ ہیں جو صرف اس لیے نہیں سو پاتے رات کو کہ صبح بچے نے فیس مانگ لی. صبح بچہ پیسے مانگے گا تو میں نے کہاں سے دینے ہیں. بیوی مشورہ کر رہی ہوتی ہے کہ کیوں پھر مک گیا ہے سویرے بالاں پراٹھے. تو جو قوم جہاں تک مجبور ہو جائے تم نے جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں. تم سے پوچھا جائے گا. کسی نے 4 سال حکومت کی تو کسی نے 4 بار حکومت کی. سب آئے اور بس وہی اوپر نیچے کہانیاں سناتے ہیں. فلاں ہو گیا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال. تو اپنی ذمہ داری کا حساب دے. کسی کے اوپر کیوں ڈالتا ہے. تو اس لیے میرے دوست یہ جتنے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ تمام. میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم فرما دے تو فرما دے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی. اس لیے کہ کوئی کام تو ہوتا نہیں. لوگ آزمائش در آزمائش میں چلے گئے. وزادار لوگ بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دیندار آدمی سمجھ کے اپنا دکھ بتاتے ہیں. بعض لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی. اتنی تکلیف میں ہیں لوگ لیکن احساس ہی نہیں ہے. آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ چلو جو ہماری گلی میں غریب رہتا ہے سارے گلی والے مل کے اس کا تو خیال رکھ سکتے ہیں. جو 3-4 بچے صرف اس لیے جاتے ہیں کام پہ کہ ان کے ابا کے پاس فیس کے پیسے نہیں، تو چلو ہم اپنے بچوں کو ذرا منع کر دیں کہ پتر پیزا کٹا لو، تھوڑے برگر چھوڑ دو، تاکہ یہ جو تمہاری گلی میں غریب بچے ہیں یہ سکول جا سکیں. کچھ تھوڑا سا نا ہم اپنے اوپر کے خرچے کم کر کے تھوڑا سا نا نیچے دیکھیں. غربا کی جانب جو ہمیں ملا ہے وہ خدا کے فضل سے ملا ہے. ہم اسے اپنا حق نہ سمجھ لیں کہ ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا، وہ خدا کا فضل ہے. تو اگر بندہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کر لے تو اللہ فضل بڑھا دیتا ہے، رحمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے دکھ بانٹنے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے. دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے. بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخر دعوانا